السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کا کتنا خوبصورت اعلان فرمایا۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے کہ کوئی دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اسی طرح ہر دن اس کا دست رحمت پھیلا رہتا ہے کہ کوئی رات کا گناہ گار تائب ہو جائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ مسلم و مشکات کی حدیث۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ دن رات دست رحمت پھیلائے ہوئے کہ دن کو گناہ کرنے والا رات کے وقت اس سے معافی مانگ لے، یا رات کو گناہ کرنے والا دن کے وقت اس کی بارگاہ سے معافی طلب کرے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز، بخشش منگن والے کارن کھلا رحمت دا دروازہ۔ پیاری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس قدر کرم نوازی فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور کرم کرنے والا۔ خدا کی قسم، ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت خالق دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کو، ہمارے پیارے اللہ عز و جل کو اپنے بندوں سے ہے۔ حضرت عامر الروحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اچانک ایک شخص آیا جس پر ایک کمبل تھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس پر وہ کمبل لپٹا ہوا تھا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جھاڑی کے پاس سے گزرا تو میں نے اس جھاڑی میں چڑیا کے بچوں کی آواز سنی، میں نے انہیں پکڑ لیا اور اپنے کمبل میں چھپا لیا۔ اتنے میں آقا اس کی ماں آ گئی۔ جب ان کی ماں آئی تو وہ میرے سر کے ارد گرد چکر کاٹنے لگی۔ میں نے اس کے سامنے وہ بچے کھول دیے تو وہ ان پر گر پڑی، تو میں نے ان سب کو اپنے کمبل میں لپیٹ لیا، وہ سب اب میرے پاس ہیں۔ فرمایا، تم انہیں زمین پر رکھ دو۔ میں نے انہیں زمین پر رکھا تو ان کی ماں ان سے چمٹی ہوئی تھی۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان چوزوں کی ماں کے اپنے بچوں سے اس قدر محبت پر تعجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو؟ ابو داؤد اور مشکات کی خوبصورت حدیث۔ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ معبوس فرمایا، اللہ بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنی بچوں کی ماں چوزوں پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے فرمایا کہ جاؤ، جس مقام سے انہیں لائے تھے اسی مقام پر ان چوزوں کو اور اس کی ماں کو چھوڑ آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کس قدر مہربان ہے، کس قدر محبت فرماتا ہے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں کو اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی کہ خالق دو جہاں کو اپنے بندے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے تو گناہ گار بندے سے بار 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 فرمایا جا رہا ہے کہ تو توبہ کر لے، توبہ کر لے تاکہ میں تیری بخشش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 28 میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی سچی توبہ کرو کہ جو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے اتار کر تمہیں جنت میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور دوسری جگہ میرے رب نے فرمایا، اور سبھی اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم، جب تک
تو مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، میں تیری بخشش کرتا رہوں گا، خواہ تیرے اعمال کیسے ہی ہوں، میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا، مجھے پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھری پڑی ہو اور تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں تیری بخشش کر دوں گا، تیری بخشش کر دوں گا، تیری بخشش کر دوں گا۔ یہ مشکات شریف کی خوبصورت حدیث۔ اور پھر پنجابی کا ایک شاعر بڑے ہی خوبصورت انداز میں کہتا ہے کہ جے میں کھاں میں عملہ والے ربا کچھ نہیں میرے پلے، پر جے ویکھاں تیری رحمت والے پھر بلے بلے بلے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت بخشی گئی، مشکات کی حدیث۔ پھر اس عورت کی بخشش کا سبب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ ایک ایسے کتے کے پاس سے گزری جو شدت پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس پڑا ہوا تھا، ہانپ رہا تھا، قریب تھا کہ پیاس اسے ہلاک کر دیتی۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا اور اسے اپنے دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کر پانی نکالا اور اس کتے کو پلا کر اس کی جان بچا دی۔ بس اس کی یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس بدکار عورت کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا کہ میرے رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں مزے سے پھرتے ہوئے دیکھا، اس درخت کے کاٹنے کی وجہ سے جسے اس نے راستے کے کنارے سے کاٹا جو لوگوں کی تکلیف کا باعث تھا۔ سبحان اللہ۔ صرف اس وجہ سے، مشکات کی خوبصورت حدیث، صرف اس وجہ سے وہ شخص بخشا گیا کہ اس نے صرف اس درخت کو کاٹ دیا تھا کہ جو آنے جانے والے مسلمانوں، لوگوں، اللہ کے بندوں کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 9 سالہ زندگی فسق و فجور و معصیت میں بسر کی اور اسی حالت میں اسے موت کا پیام آ گیا۔ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ لوگوں نے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر شہر سے باہر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آئے، عرض کیا اے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم فرماتا ہے کہ میرا دوست انتقال کر گیا ہے اور لوگوں نے اسے گندے ڈھیر پر ڈال دیا ہے۔ اے کلیم اللہ، تم جاؤ اور اس کو وہاں سے اٹھا لاؤ اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھوا کر اس کو غسل دلوایا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کروا دیا۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا مولا کریم یہ تو بہت بڑا مجرم تھا، اللہ پاک اس نے تو 100 سال تیری نافرمانی میں گزارے۔ بارگاہ خداوندی سے جواب ملا پیارے نبی یہ واقعی گنہگار تھا، مگر اس نے ایک روز تورات کھولی۔ تورات جب کھولی تو اس میں میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھا اور اس نے میرے محبوب کے نام کو محبت سے چوم لیا۔ اس کی یہ ادا ہم کو اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف کر کے مقربین میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا بنی اسرائیل کا 100 سالہ گنہگار بخشا گیا تو غلام مصطفیٰ آپ کے نام پر مر مٹنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کر دینے والے تو کیوں نہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ رحمت سے جنت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔
अल्लाह अकबर। इसीलिए तो हमने कहा कि आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद। पूछेगा मौला तू क्या क्या लाया, पूछेगा मौला तू क्या क्या लाया, तो मैं कहूँगी नामे मोहम्मद, तो मैं कहूँगी नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ने कुरान हकीम में बार 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 अपने बंदे से फरमाया, ए मेरे बंदे मुझसे माफ़ी मांग ताकि मैं तेरे गुनाह बख्श दूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। अब हमें भी चाहिए कि हम अपने मालिकुल मुल्क के हुजूर झुक कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और आइंदा नेकी करने की कोशिश करें। देखिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होने के बावजूद इस्तग़फ़ार किया करते थे। सुभान अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह ताला की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह के हुजूर इस्तग़फ़ार करता हूँ। और एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो अल्लाह की जानब तौबा किया करो, उससे मग़फ़िरत तलब किया करो, मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये मुस्लिम की हदीस। आइए वादा करें कि हम भी अपने खालिक व मालिक की बारगाह आलिया में बख्शिश व मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। तूबू इलल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्लाह तबारक व तआला अपने करम और अपने फजल से महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल अहले बैत तहार के सदक़े रब्बे कायनात हम सब के गुनाहों को अपनी रहमत से माफ़ फरमा दे, गुनाहों को नेकियों में बदल दे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। ऐ रब्बे कायनात अपने करम और अपने फजल से मेरे पाकिस्तान पर अपनी रहमत की नज़र फरमा, मेरे पाकिस्तान की शान बुलंद कर, दीन का परचम बुलंद रख। अल्लाह अज़्ज़ व जल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा अपने करम और अपने फजल से जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई मुल्क पाकिस्तान से दूर हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ में हैं, अल्लाह उनकी ईमान की और इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम अपने करम और अपने फजल से मेरी हमारे अहल की और तमाम जितने भी उम्मत मुस्लिमा हैं, अल्लाह अपने करम और फजल से सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। और मेरे चैनल पर मुझे देखने वाली मेरी जितनी भी इस्लामी भाई हैं, बहनें, रब कायनात मेरी इन बहनों को अपने घरों में हंसता बसता शाद आबाद खुशहाल रख। अल्लाह पाक इन पर अपनी रहमतों के नुज़ूल फरमा, तमाम नेक जायज़ मुरादें इनकी पूरी हों। और जिन्होंने मुझे जहाँ जहाँ दुआओं का कहा है, अल्लाह पाक अपने करम और अपने फजल से सबकी दुआओं को अपनी बारगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी इस्लामी बहनों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल नूर ईमान विद समरीन समरा को नेकी की नीयत से शेयर भी करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नहीं आने वाले हैं चैनल पर, तो उनसे गुजारिश है नेकी की नीयत से इसे सब्सक्राइब करें। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम दोबारा एक नए मौजू में नए बयान के साथ दोबारा मिलेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरा और आपका अल्लाह हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।